السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تیسرا وہ حق بیان کرنے جا رہے ہیں جو شوہر پر ہیں، بیوی کا حق۔ بیوی کا حق شوہر پر تیسرا وہ کون سا ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے؟ علماء نے اس کو تیسرے حق میں بیان کیا ہے کہ شوہر پر بیوی کا یہ تیسرا حق ہے، یہ تیسری ذمہ داری ہے کہ شوہر اس حق کو نبھائیں۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مال حرام سے بچانا، حرام مال سے، حرام کھانے سے، حرام رزق سے اپنے گھر والوں کو بچانا، یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جب گھر والوں کو مال حرام کھلایا جاتا ہے، حرام مال کھلایا جاتا ہے، حرام رزق جب گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے تو اس سے جو نسل ہوگی اور اس کی تربیت ہوگی اور اس کے ذریعے جو اولاد ہوگی، اس اولاد کی تربیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو حرام رزق کے ساتھ ہوا، جو حرام رزق کے ساتھ جو اولاد ہوتی ہے، اس کی تربیت کیسے ہوگی، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ تیسری ذمہ داری ہے شوہر کی کہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ وہ حرام مال سے اپنے آپ کو بھی بچاتا رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاتا رہیں، کیونکہ حرام مال وہ ہے جو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ کیونکہ بیوی کی جب ذمہ داری کسی پر آتی ہے تو اس کی ذمہ داری دنیا کے بہترین زندگی دینے کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت کے عذاب سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے تعلق سے ایک دو حدیثیں سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، شعب الایمان میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز کوئی جسم جو حرام کے ذریعے پرورش پایا ہو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بندہ رزق حرام کے ساتھ اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی پرورش کرتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کی، اپنے گھر والوں کو جہنم میں بھیجنے کی وہ تیاری کر رہا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو جسم حرام رزق کے ذریعے پلا ہو وہ جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کما رہا ہے، اپنے لیے ہو، گھر والوں کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، وہ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اس کا جو مال ہو وہ حلال مال ہو، تاکہ خود بھی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکے اور اپنے گھر والوں کو بھی آخرت میں کامیاب کر سکے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آخری ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کا آخری ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ حلال کمائیں یا حرام کمائیں، ان کو صرف کمانے کی پڑی ہوگی۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر وقت جب ہم اپنے گھر والوں کے لیے کماتے ہیں، ہماری محنتیں ہیں، دن رات ایک آدمی اپنا پسینہ بہاتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، اپنی محنتیں لگاتا ہے، صرف اس لیے کہ بیوی بچوں کے لیے بہترین رزق کا انتظام ہو، بہترین مال و دولت کا انتظام ہو۔ جب ہم مال و دولت کا انتظام کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ مال و دولت صرف حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے نہ ہو۔ اور یہ بھی عورتوں کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ حرام رزق کی طرف جائیں، حرام کمائی کی طرف جائیں، اتنا بھی مجبور نہ کریں۔ ہر وقت میاں کو بھی یہ سوچنا ہے، بیوی کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کما کر لائیں اور رزق جو گھر میں آئے وہ حلال رزق ہو۔ جب حلال رزق ہوتا ہے گھر میں برکتیں آتی ہیں، اور جو ان سے اولاد ہوگی وہ اولاد بھی بہترین اخلاق والی اولاد ہوگی۔ اسی لیے علماء نے اس کو تیسری ذمہ داری میں بیان کیا کہ یہ ذمہ داری ہے شوہر کی کہ وہ جب بھی مال کما کر لائے وہ مال حلال ہو، جو رزق اس کے پاس آئے وہ رزق حلال ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حلال رزق کمانے کی، اپنے گھر والوں پر حلال رزق لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ